ہمارا شہر لکھنؤ جو آج ہے ماضی میں ایسا نہیں تھا، اس قدر شاندار، عجیب و غریب اور بے پناہ حسین۔ آئیے کچھ باتیں پرانے دور کے لکھنؤ کی کرتے ہیں، وہ لکھنؤ جو تاریخ کی کتابوں میں کہیں گم ہو گیا، کہیں کھو گیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب 1857 کی جنگ کے بعد سلطنت اودھ انگریزوں کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح آ گئی، انہیں اس پر قابض ہوتے وقت معمولی مزاحمت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑا۔ البتہ اس کے دوسرے سال یعنی 1857 میں جب ملک کے دوسرے حصوں میں جنگ اور انقلاب کے شعلے بھڑک اٹھے تو لکھنؤ بھی اس کی لپیٹ میں آ کر ایک بڑے جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ بیلی گارڈ یعنی ریزیڈنسی، عالم باغ اور سکندر باغ وغیرہ کے مارکوں میں مقامی سپاہیوں نے بڑی بہادری اور جانبازی کے کارنامے دکھائے اور دشمن تک سے داد وصول کی، لیکن انگریزوں کی منظم فوجوں اور لاجواب حربی لیاقت کے آگے اور کبھی اپنے ہی غدار ساتھیوں کی بدولت جیت نہ سکے۔ اس طرح آزادی کی یہ پہلی جدوجہد پورے ہندوستان کی طرح لکھنؤ میں بھی ناکامی پر ختم ہو گئی۔ بڑی تحریک 1857 کا معروف نام غدر ہے۔ لکھنؤ میں آج بھی بڑے بوڑھوں میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اسے بھگدڑ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں نام اس تحریک کو ایک بڑی بدامنی اور زبردست ہنگامے کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عوام کی اکثریت کو اس کا احساس نہیں تھا کہ انگریزوں کی حکومت ہو جانے کا مطلب کیا ہے اور اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے۔ صرف چند لوگ ایسے تھے جو اس کو جنگ آزادی سمجھ کر حب الوطنی میں سر بکف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باقی جن لوگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا وہ اپنی ذاتی مفاد اور اقتدار کی خاطر میدان میں آئے تھے۔ مطلق العنانی کے اس دور میں عام طور پر بادشاہوں اور حکومتوں کے رد و بدل کے متعلق عوام کا رویہ بہت ہی بے پرواہی کا جیسا تھا۔ حکومت کے انتخاب کے سلسلے میں انہیں اپنی قوت اور اہمیت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ صدیوں اور پشتوں سے ان کا اعتقاد و تجربہ یہی بتاتا چلا آ رہا تھا کہ ان پر کوئی نہ کوئی مسلط ضرور رہے گا، وہ کوئی فرد واحد ہو یا خواہ کوئی قوم۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس قوم کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا، جس کے افراد کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی انگریزوں کو وہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں مانتے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سفید آقاؤں کا انتظام سلطنت چست ہے اور وہ دیسی حکمرانوں سے زیادہ لائق ثابت ہو رہے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے اور مان گئے کہ حکومت کرنا انگریزوں کا ہی حق ہے۔ 1857 کے واقعات کے نتیجے میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ختم کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ہندوستان کے ساتھ صوبہ اودھ اور بیت السلطنت لکھنؤ بھی برطانوی حکومت کا سامراج کا ایک حصہ بن گیا۔ لکھنؤ کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ اس غلط فہمی میں ڈال سکتا ہے کہ اس سیاسی اعتبار سے ہر دم زوال پذیر یہ شہر اپنی تہذیبی اور ثقافت کے لحاظ سے بھی پسماندہ رہا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹی تھی۔ سبحان اللہ، لکھنؤ کا کیا کہنا، اللہ اللہ، وہ سرکار امیر گر تھی، وہ ہندوستان کا بغداد تھا، جو بے سروپا وہاں پہنچا امیر ہو گیا۔ یہ شجاعت حسین خاں عظیم آبادی کے روزنامچہ سوانح لکھنؤ میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اور غالب کے خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب سے دہلی کا عروج و اقبال مٹا ہے اور دہلی میں اگلے جاہ و جلال کا صرف ایک خاکہ رہ گیا ہے، اس وقت سے ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں جو لکھنؤ سے کی شان و شوکت اور عظمت اور شکوہ کے لحاظ سے دعویٰ ہم عصری کر سکے۔ یعنی لکھنؤ کے اندر جو شان و شوکت اور جو عظمت تھی اس کے مقابلے پہ کوئی دوسری سلطنت نہیں تھی۔ ولیم نائٹن لکھتے ہیں، بات خرابی شاہ جہاں آباد یعنی دہلی، یہ زمین یعنی لکھنؤ، بسی سب طرح کی خلقت کا یہاں قیام ہوا، دور دور سے اس شہر کا شہرہ ہوا، نام ہوا۔ اور رجب علی بیگ سرور لکھتے ہیں، یہ شہر لکھنؤ نواب آصف الدولہ بہادر کا آباد کیا ہوا ہے،
جس کی مثال کا ہر شہر اور دیار میں چرچا ہے۔ کم و بیش 100 برس کا زمانہ گزرا ہے کہ اتنی مدت میں آباد بھی ہوا، اجڑ بھی گیا۔ جب تک عہد شاہی رہا وہ زمانہ اس کے اوج اور موج کا تھا۔ دور دور تک کے لوگ دیکھنے کو آتے تھے۔ صفحہ اول پر یہاں کی تصویر جنت نظیر کھینچ لیے جاتے تھے۔ لکھنؤ کی ہر چیز کا خیرات تھا، یعنی ہر چیز جو تھی ٹاپ پر تھی، اور ہر فن و علم کا یہاں کامل استاد ملتا تھا۔ آصف الدولہ نے فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو اپنی کا مستقر یعنی کیندر بنایا، اور اچانک لکھنؤ شمالی ہند کا مرکز نظر بن گیا۔ آصف الدولہ کی دل آویز شخصیت، بے اندازہ فیاضی، علم دوستی اور اہل ہنر کی قدردانی سے بہت جلد لکھنؤ کو ایک خلائق کا مجموعہ بنا دیا۔ جس وقت دہلی کی سلطنت کا چراغ بجھ رہا تھا، لکھنؤ کے چراغ کی لو اونچی ہو رہی تھی۔ تاریخ اور ادبیات کے واقف خوب جانتے تھے کہ اس زمانے میں دہلی کے کتنے باکمالوں نے لکھنؤ کو آبس آیا۔ گردش زمانہ نے دہلی کے چراغ کا بچا کھچا روغن لکھنؤ کے کنول میں انڈیل دیا، اور دہلی میں ہی نہیں ہندوستان بھر سے قدردانی اور معاش کی طلبگاروں نے کھینچ کچ کر لکھنؤ میں آ کر بسنا شروع کر دیا۔ یوں لکھنؤ کی تہذیب کی تشکیل ہوئی۔ اس تشکیل کی رفتار نہایت تیز تھی، اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ لکھنؤ کی تہذیب تقریباً یکلخت معرض وجود میں آ گئی۔ اس کے پس پشت صدیوں اور قرنوں کے تجربات حوادث کار فرما نہیں تھے۔ چند سال کے اندر اس تہذیب نے اپنی ارتقائی منزلیں طے کر لیں، اور بہت تیزی کے ساتھ ثقافت اور معاشرت کے لحاظ سے ایک واضح اور بالکل ڈیفرنٹ شکل اختیار کر کے اپنے عروج کی انتہائی منزل تک پہنچ گئی۔ یہ ارتقائی یعنی کریٹیو منزلیں آصف الدولہ سعادت علی خاں کے دور حکومت میں طے ہوئیں۔ غازی الدین حیدر 1813 سے 1827 تک، اور نصیر الدین حیدر 1827 سے 1837 تک کے دور بادشاہت تک لکھنؤ کی تہذیب اپنی آخری بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ اس عہد کا ایک خاکہ ہمارے سامنے مرزا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں پیش کیا ہے، جس کی تصدیق سرور کے ایک دہلوی ہم عصر کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ سید فضل علی دہلوی جو عہد نصیر الدین حیدر میں گھومتے پھرتے لکھنؤ پہنچے تھے، اپنی کتاب فوائد اجمیہ میں لکھتے ہیں: جب میں اس شہر لکھنؤ میں پہنچا تو سیر کرتا پھرتا تھا۔ چوک کو جو دیکھا تو آراستہ و پیراستہ دکانیں، رنگین درخت تمامی سے منڈی ہوئی، ہر جا ارباب نشاط رقص کر رہے ہیں، بازاریوں کی عجب صدا ہے۔ اور اس کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں: کوئی کہتا ہے کیا نمکی بنے ہیں، کوئی کہتا ہے کیا نمکی بنے ہیں، کوئی کہتا ہے مرچوں کے چنے ہیں، صدائیں ریوڑی والوں کی یہاں ہے، کڑاکے کی گلابی ریوڑیاں ہیں، لیے پھرتے ہیں شہدے روٹیوں کو، کہ لے بھاری یہ آدھے ڈھیر کی دو۔ صدا کہتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے، معطر پھول ہیں جی موتیا کے، یہ فرنی اور فالودے کا عالم، کہ گویا چاند اور تارے ہیں باہم، ملا شربت کو جو ان کو بنائے، شب میں کا سما پیالے میں پائے، دھری ہیں گولیاں اور یوں اندر سے، کہ گویا چاند اور تارے ہیں برسے، نہ دیکھا ہم نے ایسا حلوہ سوہن، کہ ہو دیکھے سے جس کی شیریں تن من، ملائی وہ کہ ہے دیکھو تو گویا، اسی میں مال حلوائی نے کھویا۔ غرض سارے بازار کا حال لکھتا تو جب بہت طویل ہو جاتا۔ نصیر الدین حیدر کے عہد میں ایک انگریز سیاح یعنی ٹورسٹ ولیم نائٹن بھی لکھنؤ آیا تھا۔ اس نے لکھنؤ میں اپنے قیام کے حالات اپنی کتاب ایک مشرقی بادشاہ کی نجی زندگی میں درج کیے ہیں۔ وہ لکھتا ہے: صرف ایک عظیم شان شہر جسے میں نے دیکھا ہے، میرے نزدیک لکھنؤ کے نشیبی حصے سے یعنی نچلے حصے سے تنگ و تاریک گلیوں، لدے پھدے اونٹوں اور گنجان بازاروں سے ملتا جلتا، اور وہ شہر قاہرہ دارالسلطنت مصر ہے۔
یعنی لکھنؤ کو اس نے قاہرہ کے شہر مصر سے ملایا ہے۔ ڈریسڈن، ماسکو، قاہرہ، جس سے چاہیے آپ لکھنؤ کو مشابہ قرار دے دیجئے، مگر میرے نزدیک لکھنؤ کی ایسی عجائب روزگار چیزیں ان مقامات میں سے کہیں نظر نہ آئیں گی۔ اولاً لکھنؤ کے ایسے ہتھیار بند آدمی ان شہروں میں کہیں نہ دکھائی دیں گے۔ ماسکو کے باشندے صرف چھری باندھتے ہیں اور قاہرہ کے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ برخلاف اس کے لکھنؤ کے باشندے بالعموم اوپچی بنے نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس ڈھال، تلوار اور بندوق یا پستول ضروری ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو کاروبار روزمرہ کرتے ہیں وہ بھی تلوار ضرور باندھتے ہیں، اور کوچہ گرد حضرات جب مٹر گشت کو نکلتے ہیں تو چاہے کیسی ہی ذلیل پوشاک کیوں نہ پہنے ہوں، مگر تپنچے کی جوڑی اور ڈھال دونوں لگائے ہوں گے۔ بھینسے کی کھال سے منڈی ہوئی ڈھال جس میں پیتل کے پھول لگے ہوتے ہیں، اکثر بائیں جانب کندھے پر پڑی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے مہیب صورت راجپوت اور پٹھان اور سیاہ داڑھے والے مسلمان ڈھال تلوار سے لیس تنتنے بررتے نظر آتے ہیں، اور لکھنؤ والوں کی پندار خودی و خود پسندی اور جوش آزمائی کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ یہ امر کہ کیوں اہل لکھنؤ بالعموم سپاہیانہ وضع اختیار رکھتے ہیں تعجب خیز نہیں، اس لیے کہ کمپنی کے فوجی صیغے میں اودھی کے پرورش یافتہ بکثرت ہوتے ہیں، اور احاطۂ بنگالہ کی فوج تمام تر یہیں کے باشندوں سے بھری پڑی ہے۔ باشندگان لکھنؤ میں اسلحہ کا مذاق بچپن سے ہی پیدا کرا دیا جاتا ہے۔ تیر اور برچھے یہاں کے لڑکوں کے معمولی کھیل ہیں، اور جس طرح پر انگریز داہیاں بالعموم بچوں کے ہاتھوں میں جھنجھنے دیتی ہیں، اسی طرح یہاں چھوٹے چھوٹے تپنچے اور کاٹھ کی تلواریں کھیلنے کو پکڑا دی جاتی ہیں۔ سپہ گیری کا مذاق عام ہونے کی وجہ سے اس فن میں بڑی بڑی باریکیاں پیدا کر کے اس کو بہت وسعت دے دی گئی ہے۔ شمشیر زنی یعنی تلوار بازی اور نیزہ بازی کے سینکڑوں دوپیچ ایجاد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کشتی، بانک، بنوٹ وغیرہ کو اتنی ترقی دی گئی ہے کہ ان کو ایک نئے فن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یوں تو لکھنؤ کا قریب قریب ہر ایک باشندہ سپہ گیری میں کچھ نہ کچھ دخل ضرور رکھتا تھا، لیکن جس نے اس میں خصوصی مہارت بہم پہنچا کر اس کو گویا اپنی زندگی کا موقع بنا لیا تھا، وہ بانکوں کا طبقہ تھا۔ بانکے اپنے کردار اور اتوار کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھے۔ مظلوم کی حمایت میں ظالم سے بھڑ جانا، حریفوں یعنی مخالفوں کو ان کی تعداد کا لحاظ کیے بغیر بے دھڑک سرے بازار للکار دینا، جو ان سے مدد طلب کرے اس کے لیے جان تک دے دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے، ایک وضع مقرر کر کے مرتے دم تک اور ہر حالت میں اسی پر قائم رہتے تھے۔ غیرت اور خودداری پر لمحہ بھر کے لیے بھی آنچ نہ آنے دینا، سب اسی خصوصیتیں تھیں جنہوں نے ان کو ایک دلاویز افسانوی حیثیت دے دی۔ واقعات گواہ ہیں کہ ان کے اٹل ارادوں کو بادشاہ تک جنبش نہیں دے سکتے تھے، اور وہ کسی بھی مشن کی پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے تھے۔ ان کی بہادری شجاعت سے گزر کر تحفظ کی حدوں میں داخل ہو گئی تھی۔ ان کی وجہ سے شہر میں آئے دن کشت خوں اور مارکہ آرائیاں ہوا کرتی تھی، اور امن و امان کے دنوں میں بھی لکھنؤ تلواروں کی جھنکار، قرابینوں کے دھماکوں اور جنگی نعروں سے گونجا کرتا تھا۔ ولیم نائٹن لکھتا ہے، اس شہر کے گلی کوچے میں میری نظروں میں بالکل انوکھے معلوم ہوئے، گویا کہ عالم رویہ میں میرا گزر دفتر کسی ایسی عجیب ملک میں ہوا ہو جہاں کے خاص اور عام پہلوانی پیدا ہوتے ہیں، جن کے بشرے سے جنگجوئی ٹپکتی ہے، اور جن کا تذکرہ میں نے اپنے لڑکپن میں قصوں اور کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ ایک اور مغربی سیاح ولیم ہاورڈ رسل لکھنؤ کو دیکھ کر اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کرتے ہیں: شادابی کے خاموش ٹھہرے ہوئے سمندر میں ابھرتے ہوئے لاجوردی اور سنہرے محلوں، میناروں، گنبدوں، مدور برجوں، کھمبوں کی قطاروں، حسین متناسب ستونوں والے طویل روکاروں اور سائبان دار چھتوں کا ایک منظر، میلوں میل نگاہ دوڑاتے چلے جاؤ، یہ سمندر پھیلتا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں پرستانی شہر کے مینار چمکتے نظر آتے ہیں، سنہری برجیاں دھوپ میں جگمگاتی ہیں، اور بلند قبے ستاروں کی جھرمٹ کی طرح جھلملاتے ہیں۔ کہیں بھی بدنمائی اور بے زیبی دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے سامنے ایک شہر ہے جو پیرس سے زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ با رونق ہے۔
کیا یہ شہر اودھ ہی میں ہے؟ کیا اسے ایک بدعمال، اسکار رفتہ اور انحطاط زدہ شاہی خانوادے نے تعمیر کیا ہے؟ یعنی اس کو انہوں نے یہ کویشچن کیا، کیا یہ اس طریقہ کا خوبصورت شہر کیا واجد علی شاہ جیسے انسان نے بسایا ہے؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ کو تو اتنا حسن و تاثر نہ روم میں محسوس ہوا، اور نہ ایتھنز میں، نہ قسطنطنیہ میں، اور نہ میں اپنے دیکھے ہوئے کسی بھی دوسرے شہر میں۔ اور اس شہر یعنی لکھنؤ کو میں جس قدر زیادہ غور سے دیکھتا ہوں، اسی قدر اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی جاتی۔ ایک طرف رسل لکھنؤ کی عمارتوں کی نفاست اور نزاکت دے کر اس کو پرستانی شہر کہہ رہا ہے، دوسری طرف ولیم نائٹن یہاں کے ایک سپاہیانہ فضا دیکھ کر دنگ ہے۔ دراصل جنگجوئی کے ساتھ ہی لکھنؤ کی فضاؤں میں ایک خاص لطافت کو بھی پروان چڑھایا، جو بظاہر متضادی چیزیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا سبب صوبہ اودھ کی زرخیزی تھی۔ دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے پوری عملداری کی دولت کھینچ کھینچ کر لکھنؤ میں آتی تھی، اور اس زمانے میں لکھنؤ کی فی کس آمدنی یا صحیح اصطلاح میں قوت خرید یعنی پرچیزنگ پاور کا اوسط آج سے کہیں زیادہ تھا۔ شہر سے باہر جو لوگ یہ دولت پیدا کرتے تھے ان پر جو گزرتی ہو، لیکن لکھنؤ میں یقیناً خون برستا تھا۔ یہاں بھی دولت کی تقسیم برابری نہیں تھی۔ بہت سے گھرانے ایسے بھی تھے جہاں دن کو چولہا اور شام کو چراغ مشکل سے جل پاتا تھا، لیکن عمرہ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ عمرہ بالعموم خرچ کرنے کی طرف مائل رہتے تھے، اور بے انتہا دولت خرچ کرنے کو اپنی صفت سمجھتے اور اس پر نازا رہتے تھے۔ یہ کمال کے قدردان اور جدت کے شوقین تھے، خاص طور پر انہی کی بدولت لکھنؤ کے ہر ادا میں ایک نکھار پیدا ہوتا گیا۔ علم، فن اور زندگی کے مختلف شعبوں میں لکھنؤ نے جو امتیازی حیثیت حاصل کی تھی، ان کو کور کر پانا، احاطہ کر پانا آسان نہیں ہے۔ لکھنؤ کی فضا میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ ہر چیز میں اس شہر کا اپنا ایک سانچہ بن گیا تھا، جو بیرونی اثرات کو اپنی مخصوص شکل میں ڈال لیتا تھا۔ باہر کے رہنے والے بھی جب لکھنؤ کو میں آ کر بستے تھے تو اسی کے رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ میر جیسے لوگوں کے جو کہ اپنی وضع کے پابند تھے کم ہی ہوں گے جو پورب کی ساکنوں کے ہنس ہنس کر پکارنے کے باوجود اپنی جگہ اٹل رہے۔ علاوہ بری وہ آصف الدولہ کا عہد تھا، اور لکھنؤ کی تہذیب اس وقت اپنے عروج کو نہیں پہنچی تھی، ورنہ بعد کے آنے والوں کے لیے لکھنؤ کے شہر سے بچنا بڑا مشکل تھا، اور وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ رجب علی سرور لکھتے ہیں، الخلوص مرد تماش بین کے واسطے یہ شہر خراد ہے، یہاں ہر فن کا استاد ہے، سینکڑوں گھامڑ بد عقل کندہ ناتراش اطراف اور جوانب سے آبسے اور ہفتے عشرے میں چھل چھلا وضع دار ہو گئے۔ فنون لطیفہ کی ہر شاخ لکھنؤ میں نئے نئے ثمر لائی۔ شاعری میں ایک طرف غزل نے لکھنؤ میں آ کر خود کو رنگ برنگ پھولوں سے اتنا سجایا کہ اس آرائش کے پیچھے اس کی اصل صورت بھی چھپ گئی۔ دوسری طرف مرثیہ پانچوں ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس شان سے اٹھا کہ دنیا بھر کے رزمیہ ادب سے ٹکرا گیا، اور پھر بھی اپنی صنف میں منفرد رہا۔ موسیقی میں ایک طرف ٹھمری اور غزل کا نیا اسکول قائم ہو گیا، دوسری طرف میر علی نے سوز خوانی کے ذریعے اس نشاطی فن کو ایک عجیب راہ پر لگا دیا۔ یہ سوز خالص کلاسیکی راگوں کی بنیاد پر استوار ہونے کے باوجود نغمہ اور سرود سے بالکل الگ چیز معلوم ہوتے تھے۔ موسیقی کے ساتھ رقص کو بھی فراموش نہیں کیا گیا۔ عوام کی کوششوں کے علاوہ تنہا واجد علی شاہ نے رقص کی 20 طرز ایجاد کر دیے۔ مصوری میں لکھنؤ کا قلب اپنی جزیات اور سبز رنگ کے کثرت استعمال کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ فن تعمیر میں لکھنؤ وہ عظمت و شکوہ پیدا نہیں کر سکا جو مغلوں کی عمارتوں کا ترۂ امتیاز ہے، اور جس کے لیے پتھر کا استعمال ناگزیر ہے۔ لکھنؤ کی عمارتوں میں پتھر کم لگایا جاتا تھا، لیکن اس کمی کو یہاں کی عمارتوں کی سجاوٹ اور حسن تناسب سے پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ خصوصاً آصف الدولہ کا امام باڑہ فن تعمیر کا ایک اعجازی شاہکار ہے، اور اس کو آج بھی غیر ملکی سیاح اور صنعت یافتہ معمار حیرت اور مرعوبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
یہ امباڑہ خالص دیسی صنعت، فن اور کاریگری کا نادر نمونہ ہے، جس کے حوالے میں عام مزدوروں کے ساتھ خاندانی شرفا کا خون گرم بھی پسینہ بن کر شامل ہوا، جن کے لیے قحط کے زمانے میں روزگار بہم پہنچانے اور اپنی شکلیں چھپائے رکھنے کی خاطر اس کی تعمیر راتوں کی تاریکی میں بھی جاری رہی تھی۔ اس عظیم الشان تعمیر کا نقشہ دہلی کے معمار کفایت اللہ نے بنایا تھا، لیکن اس کا انداز دہلی کی عمارتوں سے مختلف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لکھنؤ کو لکھنؤ بنانے میں دوسرے شہروں کے باکمالوں نے بھی برابر سے حصہ لیا تھا، البتہ لکھنؤ پہنچ کر ان کے فن میں نمایاں تبدیلی آ جاتی تھی، اور اس تبدیلی کا سبب لکھنؤ کا وہ عام مذاق تھا جو ان کے فن پر اثر انداز ہوتا تھا۔ انگریزوں نے لکھنؤ کو باغوں کا شہر کہا، اور وہ یہ بہت موزوں نام تھا۔ یہاں باغات بے شمار تھے، ان باغوں کے پھل اپنے رنگ روپ اور مزے کے لحاظ سے اپنی طرح کے عام پھلوں سے بہت مختلف ہوتے تھے۔ باغبانی اور چمن بندی کے فن میں نئے نئے تجربے کیے گئے، یہاں کے باغوں میں جاپانی بونسائی تک کے نمونے مل جاتے تھے۔ گفتگو نے بھی لکھنؤ میں ایک باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ضلع جگت اور پھپتی وغیرہ میں لوگ کوشش کر کے مہارت حاصل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ آداب محفل، نشست و برخاست کے انداز اور اعلیٰ طرز کے گفتگو سیکھنے کی باضابطہ تربیت ہوتی تھی، اور اس کے لیے طوائفوں کے بالا خانے بہترین تربیت گاہ تھے۔ سرداران طوائفوں کے بارے میں لکھتے ہیں: خوش مزاج، مردم شناس، روزمرہ، شستہ، دم تقریر، مزہ و کنایا، اس کوچے کے فیض سے انسان آدمیت بہم پہنچاتا ہے، تراش و خراش اثر صحبت سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ طوائفیں محض عصمت فروش یا فن فروش عورتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ معاشرے کے اعلیٰ افراد کی طرح تعلیم و تربیت حاصل کرتی تھیں اور اچھا ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ ان میں متعدد صاحب دیوان شاعرات بھی تھیں۔ طوائفوں کی طرح بھانڈوں کا طبقہ بھی لکھنؤ میں خاص شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ آداب و اطوار میں نہایت مہذب اور بیشتر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔ بھانڈ اپنی مضحکہ خیز نقلوں سے محفل کو زعفران زار ہی نہیں بناتے تھے، بلکہ اکثر مزاح کے پردے میں معاشرے کی خرابیوں اور اونچے طبقے کے افراد بلکہ بادشاہوں تک کی ذاتی کمزوریوں اور کبھی کبھی سیاسی غلطیوں کی بھی بے دھڑک نشاندہی کر دیتے تھے۔ یہ بانڈ معاشرے کے سب سے بے باک نقاد تھے۔ معاشرے کی وہ خرابیاں جو زیادہ دولت اور تمدنی ترقی کا لازمہ ہوتی ہیں، لکھنؤ میں بھی موجود تھیں۔ فضول خرچیاں، مختلف قسم کی بازیاں، مضرت رسا شوق یعنی نقصان دہ شوق، جھوٹی نمائش، یہ سب چیزیں ایک طرف معاشرے کو گھن کی طرح لگی ہوئی تھی، دوسری طرف تکلف اور تصنعات حد سے بڑھے ہوئے تھے کہ مجاز نے حقیقت میں مکڑی کا جالا تان رکھا تھا۔ فریب کاری نے اخلاق، جھوٹ نے تکلف، بزدلی نے ادب و تہذیب کا نام اختیار کر لیا تھا، اور عیش کوشی نے رسم و رواج کے پردے میں قوت عمل کو معطل کر دیا تھا۔ اسی لیے لکھنؤ کی تہذیب میں خوبصورتی تو بہت تھی، لیکن عظمت اور بلندی بہت کم تھی۔ لکھنؤ کی تہذیب پر کوئی گفتگو اس وقت تک اب مکمل نہیں کہی جا سکتی جب تک اس سلسلے میں اودھ کے حکمرانوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ مطلق العنانی کے اس دور میں اہم بادشاہ اور رعایا میں اتنا ذہنی قرب اور دونوں کے طبائع میں اس سے زیادہ ہم آہنگی نہیں دیکھتے جتنی اودھ کے دور میں دیکھتے ہیں۔ ان حکمرانوں میں آصف الدولہ اور واجد علی شاہ کو خاص طور پر اپنی رعایا میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ آصف الدولہ کے انتقال پر لکھنؤ کی گلی کوچوں سے رونے کی صدائیں بلند تھیں، تو واجد علی شاہ کے لکھنؤ سے مہاجرت پر شہر میں کوہرام مچ گیا، اور یہ واقعہ اودھ کے کئی گیتوں کا موضوع بن گیا تھا۔